ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مدنی چینل کا سلسلہ ایمان کی شاخیں، اس میں حسب معمول پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی خود پر درود و سلام بھیجتے، اور جب نکلتے تو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی خود پر درود و سلام بھیجتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے۔ ہمیں بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مسجد میں جاتے وقت درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ شفا شریف میں ہے کہ خالی گھر اور مسجد میں جاتے وقت یہ پڑھے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ آپ نیت کیجئے کہ اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ انشاءاللہ عز و جل بیان کیے گئے مدنی پھولوں کو یاد رکھ کر ان پر عمل بھی کروں گا، اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچاؤں گا۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے، اپنا ماجرا بیان کیا، عرض کی ہم حج کی سعادت پانے کے لیے گھر سے چلے تھے، حج کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ہمارا ایک ساتھی بھی تھا، ایک آدمی تھا۔ جب ہم ذات الصفاح، یہ مکہ مکرمہ سے باہر یمن کی طرف ایک مقام ہے، جب ہم ذات الصفاح کے مقام پر پہنچے تو وہ ہمارا دوست جو ہمارے ساتھ حج کے لیے آیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا، پھر اس کے لیے قبر کھودی۔ جب اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر کالے کالے سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی، دوسری قبر کھودی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی کالے سانپوں سے بھر گئی۔ ہم نے اسے وہاں بھی نہیں دفنایا، اور اب آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ اس شخص کا کینہ ہے،
یہ اس شخص کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں رکھا کرتا تھا، جاؤ اسے وہیں دفن کر دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ سفر حج جیسی عظیم سعادت سے مشرف ہونے والے شخص کو بھی سینے کے کینے کی وجہ سے سانپوں بھری قبر میں دفن ہونا پڑا۔ یہ جو حکایت آپ نے سنی، اس میں ہم جیسوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے کہ جن کا ظاہر تو بہت صاف ستھرا ہے اور ظاہر کی صفائی کا اہتمام بھی کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے بھی ہیں کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو بدنما لگے، یہاں تک کہ گنگا کرتے ہیں تو گنگا کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بال ادھر ادھر ہوں جو اچھے نہ لگ رہے ہوں۔ تو ہم جیسے جو ظاہر کی صفائی، ظاہر کی پاکیزگی، ظاہر کو بنانے سنوارنے کا اہتمام تو بہت کرتے ہیں، مگر اپنے باطن کی پاکیزگی سے غافل رہتے ہیں، ان کے لیے اس حکایت میں زبردست مدنی پھول ہیں عبرت کے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ وہ شخص جو سفر حج کے لیے نکلا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اور اس کی قبر کھودی گئی تو وہ ایک جگہ بھی اور دوسری جگہ بھی سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب اس کے دیگر جو قافلے کے ساتھی تھے جو حج کے لیے چلے تھے، اس کے دوست، انہوں نے یہ ماجرا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ اس کا کینہ ہے جو اپنے دل میں رکھا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کینہ یہ باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کینے کے بارے میں سنیں کہ کینہ کیا ہے، باطنی گناہوں کے بارے میں بھی آپ ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، مدنی چینل کے ناظرین نے مدنی چینل کی برکت سے پہلے سنا ہو، معلوم ہو کہ ایک گناہ تو وہ ہیں کہ جو ظاہری اعضاء سے ہوتے ہیں، مثلا زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، کسی مسلمان کی غیبت، بلا وجہ شرعی زبان سے کسی کو تکلیف دینا، آنکھوں سے وہ دیکھنا جو نہیں دیکھنا چاہیے، بدنگاہی کرنا، ہاتھوں سے کسی کو ایذا دینا، تو یہ ظاہری اعضاء کے گناہ ہیں۔ اور ایک وہ گناہ ہے جن کا تعلق دل سے ہے، باطنی گناہ۔ تو باطنی گناہ جو ہیں ان سے بچنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پہچان بھی مشکل ہے۔ ظاہری جو گناہ ہیں یہ دیکھے جا سکتے ہیں، محسوس کیے جا سکتے ہیں، لیکن باطنی گناہوں کا بعض اوقات علم ہی نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات علم ہی نہیں ہوتا۔ خود شخص اس میں مبتلا جو ہوتا ہے اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اس انداز سے اللہ عز و جل کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کینہ یہ بھی باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کینہ کہ جس کے سبب شب برات شعبان المعظم کی 15ویں شب جو آ رہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور اس طرح بھی روایت ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بنی کلب یہ عرب کا مشہور قبیلہ تھا جو ریوڑ پالا کرتا تھا، بکریاں پالا کرتا تھا۔ اب ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہو سکتے ہیں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، شمار کرنا تو دور کی بات۔ اور وہ قبیلہ جو بکریاں پالنے والا تھا اور بہت زیادہ ان کی بکریاں ہوا کرتی تھی، ریوڑ کے ریوڑ، اب ان کے بال کتنے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان کہ اس رات 15ویں جو شب ہے شعبان المعظم کی، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، مگر جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے وہ اس جو مغفرت کی بشارت ہے اس سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرمان میں یہ بھی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ رات بڑی اہم رات ہے اور نازک فیصلوں کی رات ہے۔ غور فرمائیے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ ایسی اہم رات، بخششوں والی رات، رحمتوں کی نزول کی شب جو ہے، اس میں بھی جو کینہ پرور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، مغفرت کی خیرات سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کینے سے اور دیگر تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ کینہ کیا ہے؟ آئیے یہ بھی سن لیجئے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم سب مل کر نیت، یعنی ساتھ ساتھ نیت بھی کریں گے کہ ہم کینے سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ دل میں کسی کی دشمنی کو روک کے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں کینے کی تعریف اس طرح کی ہے کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی رکھے، اس سے نفرت کرے، اور یہ کیفیت عارضی نہ ہو بلکہ یہ کیفیت دائمی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ اب اس کو آسان الفاظ میں سمجھیے۔ مثلا کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا خیال آتے ہی ایک تھوڑا سا کھچاؤ ہوتا ہے، دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، نفرت کی لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے، اس کا نام سنتے ہی، اس کا خیال آتے ہی۔ وہ نظر آ جائے تو اس سے ملنے کو جی نہیں چاہتا۔ اگر کبھی موقع ملے تو زبان سے یا ہاتھ سے یا کسی بھی انداز سے اسے نقصان پہنچانے کا کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے تو پیچھے نہیں رہتے۔ تو یہ جو علامات ہیں یہ کینے کی علامات ہیں۔ اگر کسی کے حوالے سے ایسا ہے، ایسی فیلنگز ہیں آپ کی، ایسے خیالات ہیں، نفرت کے ایسے جذبات ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کینہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس سے نفرت نہیں ہے، نہ ہی اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ ہے، کبھی کوئی ایسا موقع ہے تو اس کے خلاف کوئی بات چیت یا ہاتھ سے یا کسی بھی انداز سے اس کو نقصان وہ نہیں پہنچایا، نہ ہی ایسا جذبہ ہے، تو پھر یہ کینہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر کسی سے بھی ملنے کو جی نہیں چاہتا، یا کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ ویسے تو اس کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے دل میں، لیکن ایک خاص کوئی موقع ایسا، اپنی طبیعت ایسی ہے یا کوئی ایسی ٹینشن ہے کہ اس سے ملنے کو جی نہیں چاہ رہا ایک وقتی طور پر، تو یہ کینہ نہیں ہے۔ مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ اور بغض رکھنا، مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ اور بغض رکھنا حرام ہے۔ یعنی کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارے جان و مال کو کہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، پھر بھی ہم اس کے لیے نفرت رکھیں تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کوئی ظلم کیا، کبھی دھوکہ دے دیا، پیسے مار لیے، کوئی ایسا نقصان پہنچایا ہے، تو اب اس سے نفرت ہے دل میں، اس سبب سے، وہ ایک وجہ ہے، اس وجہ سے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، تو یہ جو نفرت ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، جبکہ اس کی کوئی وجہ ہے، اس نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی نقصان پہنچایا۔ اگر ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، قادر نہیں ہے بدلہ لینے پر، تو روز محشر کا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ ایسے شخص کو جس نے آپ پر زیادتی کی ہے، ایسے کو بھی دنیا میں ہی معاف کر دیا جائے۔ اگر بدلہ لینے پر قادر ہیں تو جتنا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہم اتنا اس سے لے سکتے ہیں،
لیکن اگر ہم معاف کر دیں گے تو ثواب کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ ایک کینے کی تعریف اور کچھ ضروری وضاحت تھی کہ بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہے، کسی نے آپ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کے باوجود آپ اس کے لیے دل میں نفرت کے جذبات رکھتے ہیں، جس طرح کی علامات پہلے بیان ہوئی، تو اب یہ ہے کینہ۔ اور یہ کینہ جو ہے یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جس کی تعریف ابھی گزری۔ بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کی دشمنی دل میں رکھنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے اخروی نقصانات تو ہیں ہی اس گناہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں، جیسے آپ نے سنا کہ شب برات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کینہ پرور کی بخشش نہیں فرماتا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نقصانات تو ہیں ہی، اور دیگر نقصانات بھی ہمارے معاشرے میں اس کے سر عام دیکھے جا سکتے ہیں۔ برادریوں میں آپس میں کینہ ہوتا ہے، خاندانوں میں، یہاں تک کہ بھائی بھائی سے بھی کینہ رکھتا ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بظاہر محبت ہوتی ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ڈال دیتا ہے، یا کسی ایک کے دل میں نفرت ڈال دیتا ہے، اور پھر یہ کینہ جو ہے یہ کئی دیگر برائیوں کا سبب بنتا ہے، اور کئی ایسے گناہ ہیں جو اس کینے سے جنم لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ایک بے چینی ہے، بے سکونی ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، گھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، خاندانوں میں ایک دوسرے سے لوگ کٹے ہوئے ہیں، مارکیٹوں میں جو بزنس مین ہیں، تاجران ہیں، وہ ایک دوسرے کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے، کسی کا کاروبار پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح کا تعلیمی اداروں میں ایک طالب علم دوسرے طالب علم کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے۔ تو یہ جو کینہ ہے اس کے مناظر ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور اس کی تباہ خیزیاں بھی عام ہیں، ایک دوسرے سے جو نفرتیں ہیں، اور پھر ان نفرتوں کے سبب کیا کچھ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے خلاف وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، غیبتیں کی جاتی ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، بہتان ترازی ہوتی ہے، اور موقع ملنے پر ہاتھ سے بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو اخروی نقصانات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو کینہ گناہ ہے، اس کینے کا ایک بہت بڑا نقصان معاشرتی بے سکونی کی صورت میں بھی ہمارے سامنے ہے۔ آئیے کینے کے چند نقصانات اس نیت سے سنتے چلیے کہ جب کسی چیز کے نقصان کا پتہ ہوتا ہے نا تو پھر اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آگ ہے تو اب آگ جلا دیتی ہے، آگ چونکہ جلاتی ہے اس لیے ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے کہ یہ جلاتی ہے، اس کے نقصان کا ہمیں پتہ ہے۔ تو ایسے ہی جب کسی چیز کے نقصان کا پتہ ہوتا ہے تو اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کینے کے چند نقصانات سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کینے کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں ہیں، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ الامان والحفیظ، جہنم کے عذابات اس قدر خوفناک اور دہشت ناک ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کئی احادیث و روایات میں یہ مضامین موجود ہیں کہ دوزخیوں کو ذلت و رسوائی کے عالم میں داخل جہنم کیا جائے گا، وہاں دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہوگی جو کھالوں کو جلا کر کوئلہ بنا دے گی، ہڈیوں کا سرما بنا دے گی، اس پر شدید دھواں جس سے دم گھٹے گا، اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، بھوک پیاس سے نڈھال بیڑیوں میں جکڑے، جہنمی کو جب پینے کے لیے ابلتی ہوئی بدبودار پیپ دی جائے گی تو منہ کے قریب کرتے ہی اس کی تپش سے منہ کی کھال جھڑ جائے گی، کھانے کو کانٹے دار تھوڑ ملے گا، لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے اسے پیٹا جائے گا، اس قسم کے بے شمار رنج و الم اور تکلیفوں سے بھرپور جگہ ہوگی جہاں دیگر گناہ گاروں کے ساتھ چغل خور اور کینہ پرور بھی جائیں گے۔ ان دونوں گناہوں کا آپ نے سنا
ارشاد فرمایا کہ چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں ہیں۔ تو جہنم کے عذابات کی ایک جھلک آپ نے سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس کے قہر، اس کے غضب، اس سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کینہ پرور، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ آپ نے پہلے بھی سنا کہ شب برات اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن جن کے سینوں میں کینہ ہوتا ہے انہیں ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت سنیے، رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر بغض و کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اور بغض و کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو، یعنی جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس بغض سے واپس پلٹ آئیں۔ مسلمانوں کا کینہ اپنے سینے میں پالنے والوں کے لیے رونے کا مقام ہے کہ خدائے رحمان عز و جل کی طرف سے ہر پیر اور جمعرات کو بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، لیکن کینہ پرور اپنی قلبی بیماری کی وجہ سے بخشے جانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہونے سے محروم رہ جاتا ہے۔ تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب، آپ نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حسین و جمیل چہرے والے، یاد رکھ کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھ سے مخلوق کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کبھی بھی صبح یا شام اس حال میں نہ کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان سے متعلق کینہ ہو۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید رونے لگے۔ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے، اس کے دل میں مسلمان کے لیے دشمنی چھپی ہوئی ہے، کینہ پرور ہے، اس حال میں اس نے صبح کی تو ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ کینہ پرور جو ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کینے کا ایک بہت بڑا نقصان، سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے ایمان کی دولت چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ ایمان کی سلامتی سے زیادہ کون سی شے اہم ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے؟ لیکن اگر وہ بغض و حسد میں مبتلا ہو جائے تو ایمان چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین مونڈتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس طرح کے دین و ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ یہ جو حسد اور بغض کی بیماری ہے، جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ مونڈ دینے والی ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ بال مونڈے جاتے ہیں نا تو بالکل نظر نہیں آتے نا، ختم ہو جاتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس طرح یہ دین و ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ کبھی انسان بغض و حسد میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے، دولت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی انہی دو بیماریوں کا مارا ہوا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا اور ان کے کینے میں مبتلا ہوا، ان کا کینہ رکھا،
تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ شیطان بھی انہی دو بیماریوں کا مارا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کینہ پرور کے لیے ایک اور وعید یہ بھی ہے، کینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا کینہ ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ پہلا حرام کھانے والا، دوسرا کثرت سے غیبت کرنے والا، اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کا کینہ یا حسد موجود ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا اپنے رب عز و جل سے حاجات طلب کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ اسی کے ذریعے بندے اپنے من کی مرادیں یا آخرت کا خزانہ پاتے ہیں، مگر کینہ پرور اپنے کینے کے سبب دعاؤں کی قبولیت سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم ارشاد فرماتے ہیں کینہ پرور کامل دیندار نہیں ہوتا، لوگوں کو عیب لگانے والا خالص عبادت گزار نہیں ہوتا، چغل خور کو امن نصیب نہیں ہوتا، اور حاسد کی مدد نہیں کی جاتی۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کینے، عیب جوئی، چغل خوری اور حسد میں مبتلا ہو تو وہ متقی اور پرہیزگار کہلانے کا حقدار نہیں ہے، بظاہر وہ کیسا ہی نیک صورت ہو، خوبصورت ہو، بظاہر کتنا ہی اچھا دکھے، کتنا ہی نیک دکھے، لیکن جو کینے میں مبتلا ہے، مسلمان کے کینے میں مبتلا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، مسلمانوں کے عیب ٹٹولتا ہے، تجسس میں رہتا ہے کہ لوگوں کی خامیاں پتہ چلے اور پھر ان خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، چغل خور ہے، حاسد ہے، تو بظاہر کتنا ہی نیک صورت کیوں نہ ہو، وہ متقی اور پرہیزگار کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کینہ جو ہے یہ غصے سے پیدا ہوتا ہے، اور مزید کینے سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں، کئی اور گناہوں میں انسان جا پڑتا ہے، اس سے 8 ہلاکت خیز چیزیں مزید جنم لیتی ہیں۔ کون کون سی؟ کینہ پرور جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بلا وجہ شرعی دشمنی ہے، نفرت ہے، وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے اس مسلمان بھائی سے حسد کرتا ہے، یعنی اس کو کوئی نعمت ملے تو یہ اس کی نعمت کے زوال کی خواہش رکھتا ہے، یہ چاہتا اس کی عزت نہ ہو، وہ خوشحال نہ رہے، اس انداز سے یہ اس سے حسد کرتا ہے۔ دوسرا، اس کی شماتت میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی اس کے نقصان پر خوش ہوتا ہے، جس سے یہ کینہ رکھتا ہے، اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو یہ خوش ہوتا ہے، یہ شماتت۔ مسلمان کے نقصان پر خوش ہونا یہ بھی گناہ ہے، باطنی گناہ، شماتت۔ تو مسلمان کے نقصان پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا، یہ غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، دروغ گوئی یعنی جھوٹ اور فحش کلامی سے اس کے راز لوگوں کے سامنے آشکار کرتا ہے تاکہ اس کی عزت خراب ہو۔ چوتھا، اس سے بات چیت قطع کر دیتا ہے، اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ پانچویں چیز، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس پر زبان درازی کرتا ہے۔ چھٹا، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ساتواں، اگر موقع ملے تو اس کی حق تلفی کرتا ہے اور صلہ رحمی نہیں کرتا، یعنی اگر جس سے کینہ ہے وہ قریبی رشتہ دار ہے تو اقربا سے، قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی یعنی حسن سلوک یہ ضروری ہے۔ اب اگر وہ جس سے کینہ رکھ رہا ہے وہ قریبی رشتہ دار ہے، بھائی ہے یا چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی یا ان کی اولادیں، اس طرح قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، اور اس کے دل میں اس کا کینہ ہے، تو اب یہ اس سے صلہ رحمی نہیں کرے گا، قطع رحمی، اس سے رشتہ قطع کر دے گا۔ آٹھواں،
8ویں ہلاکت خیز چیز جو کینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ ہے کہ جب کبھی اس کو اس پر تسلط حاصل ہوا، قابو حاصل ہوا، تو یہ اسے نقصان پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کر آئے گا کہ اسے نقصان پہنچائیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بہت دیندار ہے اور گناہوں سے بھاگتا ہے، پھر بھی کینے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو احسان کیا کرتا تھا وہ احسان روک لے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا اور کوئی ایسی اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھاتا۔ پھر بھی اگر اس سے پہلے اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ تھا، کوئی احسان بھلا کیا کرتا تھا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو احسان کرتا تھا اس احسان کو روکے گا، اور اس کے ساتھ اگر پہلے شفقت والا رویہ تھا تو اب رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا، اس کے کاموں میں دل سوزی نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے ساتھ اللہ کے ذکر میں شریک ہوگا، نہ اس کی تعریف کرے گا، اور یہ باتیں آدمی کے نقصان اور اس کی خرابی کا باعث ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح اس کینے کی وجہ سے انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، ایک کینے سے نہ جانے کتنی اور برائیوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ تو جب یہ کینہ اتنا ہلاکت خیز ہے، کینہ پرور کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں کی جاتی، تو پھر ہم اس ہلاکت خیز کینے سے توبہ کیوں نہ کر لیں؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کسی بھی مسلمان سے بلا وجہ شرعی اپنے دل میں نفرت کینہ نہیں رکھیں گے۔ سچی توبہ کر لیں کینے سے، تمام گناہوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کینے سے اور تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، تو نہ صرف ان گناہوں پر آگاہی حاصل ہوگی، نہ صرف ان گناہوں کی معلومات حاصل ہوں گی، بلکہ اللہ عز و جل نے چاہا تو ان گناہوں سے بچنے کا موقع بھی ملے گا، اچھی صحبت کی برکت سے، انشاءاللہ عز و جل درس و بیان سننے کی برکت سے، انشاءاللہ عز و جل ان گناہوں سے توبہ نصیب ہوگی، اچھی صحبت ملے گی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اور نقصان جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، کینہ پرور جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوتا ہے، بلا وجہ شرعی نفرت ہوتی ہے، یہ بیچارہ خود ہی اندر گھلتا رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر بھی یہ سوچتا رہتا اس کے بارے میں، اور اسی رنج و غم میں اس کی ترقی کو دیکھتا ہے، اس سے سکون نہیں آتا، اس کو کوئی نعمت ملتی ہے یہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کا کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں ہے، اپنے اندر ہی گھلتا رہتا ہے، اور جب یعنی اس کی سوچ ہی نیگیٹو ہو جاتی ہے، اس کی سوچ ہی منفی ہو جاتی ہے، یہ اس کے نقصان کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی خوشی پر، اسے ملنے والی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، مایوس ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے ارادے کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تو اب یہ خود بھی ترقی نہیں کر سکتا، خود بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی سوچ پازیٹیو ہو تو یہ اپنے بارے میں سوچے، دنیاوی طور پر اگر دیکھیں تو دنیاوی طور پر ترقی کا سوچے، کاروبار میں ترقی کا سوچے، اپنے جو دیگر معاملات ہیں ان میں آگے بڑھنے کا سوچے، لیکن جب اس کی سوچ ہی نیگیٹو ہو گئی تو اب یہ دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر پریشان ہوتا رہے گا، اس کی ترقی روکنے کی، اس کی عزت کو خراب کرنے کی پلاننگ کرتا رہے گا، اور اس وجہ سے خود ہر وقت یہ بے سکونی میں رہے گا، ہر وقت بے چین رہے گا، خود بھی ترقی سے محروم رہ جائے گا۔ ایک بہت بڑا نقصان اس کا یہ بھی ہے۔ تو ابھی سے ہم دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ کینے سے بھی ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایمان پر